الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم. واجب الاحترام حضرات علماء کرام، حفاظ اعظام اور معزز سامعین اور یہ معزز طالبین طلبہ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس مبارک مجلس میں اللہ نے ہمیں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی. دنیا میں مجلسیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں، لیکن وہ مجلس جس کو چاروں طرف سے فرشتے گھیرے ہوئے ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برس رہی ہوں، اور وہ مجلس جس کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوتی، اس سے بڑھ کر کے کوئی اور مجلس نہیں ہو سکتی. یہ بس اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس مجلس میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی. ورنہ بہت سارے حضرات ہیں جنہوں نے اعلان سنا ہوگا، جن کو پتا ہوگا، لیکن کسی وجہ سے وہ اس مجلس میں شریک نہیں ہو سکتے. لہذا یہ قدم جو ہے ہمارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا اٹھائے گئے، ہم نے نہیں اٹھائے، اللہ ہمیں یہاں پر لے آیا. اللہ کی توفیق کے بغیر ہم کوئی کام نہیں کر سکتے. ہم اگر کوئی نیک کام کرتے ہیں وہ بھی اللہ ہی کی توفیق سے، اگر گناہوں سے بچتے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی بچانے کی وجہ سے ہم بچتے ہیں. ورنہ ہم تو بڑے کمزور لوگ ہیں. اللہ نے انسان کو بڑا ضعیف بنایا ہے. بس اللہ تعالیٰ کا ہم اس کے اوپر جتنا شکر ادا کریں کم. یہ مبارک مجلس کہ آج کلام اللہ شریف ختم ہو رہا ہے بچوں کا. قرآن کو انہوں نے حفظ کیا، چھوٹے چھوٹے بچوں نے اپنے سینوں کے اندر ان قرآن کو محفوظ کر لیا. یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے. اتنی بڑی کتاب اور ازبر کہ الف با کا سگا فرق نہیں، زبر زیر کا فرق نہیں. کسی بھی بچے کو اٹھا کر کے پڑھا دو آپ کہاں سے تو وہ پڑھنا شروع کر دے گا. فرق دنیا کی کوئی کتاب اس طور پر یاد کی جا سکتی نہیں، یاد کی جا سکتی. یہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو آسان فرمایا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، یاد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آسان فرما دیا.
لہذا یعلمون تعلمون کا فرق کے بغیر بچے برابر پڑھتے چلے جاتے ہیں، نمازوں میں سناتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بڑی مبارک مجلس ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب ایسی مبارک مجلسوں میں ایک بات مجھے عرض کرنا ہے جو کھٹکتی، کہ ہم لوگ بار بار ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب دامت برکاتہ کی طرف سے اعلانات آتے ہیں، اپنی طرف سے برات کا اظہار ہوتا ہے، مجموعوں کے اندر ڈرایا جاتا ہے، اپنی طرف سے برات کا اعلان ہوتا ہے۔ یعنی کتنی سخت بات ہے کہ یہ تصویر کشی، تصویروں کا کھینچنا، اب یعنی کوئی مفتی آپ کو جواز کا فتویٰ نہیں دیتا ہے، پھر ایسی مبارک مجلسوں میں بلا ضرورت ہے، ایک ضرورت کی وجہ سے ہوں، اور وہ ضرورت کیا ہے مفتیان کرام سے پوچھی جائے گی کہ ان ضرورتوں کی وجہ سے ہم لوگ اس طور پر اپنی مجلس کا ویڈیو وغیرہ کر سکتے ہیں یا نہیں، تصویریں کھینچ سکتے ہیں یا نہیں، ورنہ بڑی سخت وعید نازل آئی ہے کہ جو لوگ دنیا کے اندر تصویریں کھینچتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کہا جائے گا کہ اس کے اندر روح ڈالو، کون ڈال سکتا ہے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ ہمارے پاس کوئی بھی ہمیں جواز کا فتویٰ تو دیتا نہیں، عمل چاہے کوئی بھی ہو، عمل نہیں دیکھا جاتا۔ اس وجہ سے میں بڑے ادب کے ساتھ میری اس گستاخانہ کلمات کی وجہ سے معذرت بھی چاہتا ہوں، لیکن جب ایک دینی مجلس ہو جس کے اندر اللہ کی رحمتیں برس رہی ہو، ایسا کام کہ تصویروں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اٹھ جائے، ہم کیوں کیا کرتے ہیں؟ اللہ ہم سب کی، یعنی اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ یعنی چھوٹے چھوٹے بچے فون لے کر کے بیٹھے ہیں اور وہ بھی اپنے فونوں کے اندر اس طریقے سے تصویریں دے رہے ہیں۔ اب اس کی قباحت دل کے اندر سے بالکل نکل جائے گی دھیرے دھیرے، یعنی بچوں میں بھی یہ بات اس کی قباحت نہیں رہے گی، اور وہ یہی سمجھیں گے کہ بھئی اس میں تو کوئی حرج ہے ہی نہیں۔ اس وجہ سے جو ہے میرا ایک یعنی میں کون سی جگہ کے اوپر جہاں بھی جاتا ہوں اپنی طرف سے اپنے تاثرات تو بیان کر ہی دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال یہ مبارک مجلس ہے، اللہ تعالیٰ نے اللہ کا جو کلام ہے، کلام پاک، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی عظمت والی، جب اللہ کی ذات عظمت والی تو اللہ کا کلام بھی عظمت والا ہے، اس سے بڑھ کر کے کسی اور کا کلام نہیں ہو سکتا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کی ذات قدیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہنے والے ہیں، تو اللہ کا کلام یہ اللہ کی صفت یہ بھی قدیم ہے۔ آدمی کے اعتبار سے کلام کو پرکھا جاتا ہے۔ عظیم آدمی کا کلام عظمت والا سمجھا جاتا ہے، معمولی آدمی کا کلام اس کی وہ حیثیت نہیں ہوتی دنیا کے اندر بھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کلام الملوک کے ملوک الکلام ہے نا۔ بادشاہوں کا کلام بھی کلام کا بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا یعنی کلام ہے، عظمت والا کلام ہے، یعنی اس کی عظمت اتنی زیادہ ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اگر ہم اس قرآن کو نازل فرماتے پہاڑوں کے اوپر، لو انزلنا هذا القرآن على الجبال لرأيتهم خاشعا، تو تم ان کو دیکھتے وہ دب جاتا، متصدعا
پھٹ جاتا، اس کے پرچے اڑ جاتے اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کی عظمت کی وجہ سے۔ تو یہ بڑا عظیم کلام ہے، یعنی ہمارے سینے کے اندر جو محفوظ ہو جاتا ہے اور چھن کر جو آتا ہے، یعنی کتنے واسطوں کے بعد وہ ہم تک پہنچا ہے، تب ہم اس کا تحمل کر سکیں، ورنہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ کا کلام جو ہے بڑی عظمت والا کلام ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک میں آیا، آپ کے سینے مبارک سے آپ کی زبان مبارک پر آیا، آپ کی زبان مبارک سے پھر صحابہ کے کانوں پر، اور کانوں کے ذریعے سے پھر ان کے سینوں میں پہنچا ہے، واسطہ در واسطہ یہ قرآن ہمارے سینوں میں پہنچا ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کو برداشت کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی وحی کے اندر بڑا ثقل ہوتا تھا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جو ہے میری ران کے اوپر تھا، اور اس وقت آپ کے اوپر ایک آیت نازل ہوئی، وہی اس کا اتنا ثقل مجھے معلوم ہوا، ایسا معلوم ہوتا میری ران پھٹ جائے گی۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوتے اور اس وقت کے اندر اگر یہ قرآن شریف نازل ہوتا، وحی کا نزول ہوتا، تو اونٹنی بیٹھ جاتی۔ تو یہ بڑا ثقیل کلام ہے، بڑی عظمت والا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ اللہ نے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں کو، اتنے عظیم کلام کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کرنے کے لیے منتخب فرما دیا۔ کتنے مبارک ہے یہ تو بچے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ ان بچوں کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ تو جب ان کے ماں باپ کی اللہ کے یہاں یہ قدر ہوگی تو خود حفاظ کرام کا کیا مرتبہ ہوگا اللہ کے یہاں، ہم اس کا اندازہ یہاں پر نہیں لگا سکتے۔ آپ سوچو، یعنی دنیا کے اندر کوئی کلام ایسا نہیں ہے کہ اس کے ہر حرف کے پڑھنے کے اوپر نیکی لکھی جاتی ہو، صرف الفاظ مقصود ہو، ایسا دنیا کا کوئی کلام نہیں ہے۔ یہ تو الفاظ بھی مقصود ہے اور معانی بھی مقصود ہے۔ آدمی ایک حرف پڑھتا ہے، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف لام میم 3 حرف ہو گئے، اب اتنا پڑے گا 30 نیکیاں ہو جائے گی۔ اور ہمارے استاد تو فرمایا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، تو یعنی الف کے اندر بھی پھر 3 حرف ہے، حمزہ لام فا، لام کے اندر بھی لام الف میم، الف لام، اور میم کے اندر بھی میم یا میم، تو کتنے حرف ہو جائیں گے؟ تو 90 نیکیاں اتنا پڑھنے کے اوپر حاصل ہو جائیں گی۔ کتنا عظیم کلام ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کی یعنی الفاظ کے اوپر اس طور پر نوازا جاتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب جو نازل فرمائی، کتاب ہدایت ہے، یہ دستور حیات ہے، یہ ہمارے لیے
اللہ تعالیٰ نے 4 مشہور کتابیں نازل فرمائی: تورات، زبور، انجیل اور قرآن شریف. صحیفے 100 سے زائد نازل فرمائے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام پر. تو یہ اگلی ساری کی ساری کتابیں اللہ کی اس کتاب کی وجہ سے منسوخ ہو جائیں. اپنے اپنے زمانے کے اندر انہی کتابوں کے اوپر عمل کرنا تھا. ان کے لیے وہی شریعت تھی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم الانبیاء بنایا. تمام نبیوں کے ختم پر آپ تشریف لائے. تو اگر زمانے کے اعتبار سے آپ کا وجود سب سے اخیر میں، لیکن جنت میں داخل ہونے کے اعتبار سے سب سے پہلے آپ اور آپ کی امت داخل ہوگی. تو اخیر میں آنا یہ بھی فضیلت کی چیز ہے. جب آپ اخیر میں آئے، آپ نے جیسے آپ کے اوپر آ کر کے نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو اسی طریقے سے آپ جب آپ کے آنے کے اوپر اب نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب کوئی وحی نازل نہیں ہوگی، تو اب کوئی کتاب بھی نازل ہونے والی نہیں ہے. تو آپ سب سے آخری نبی، تو ہماری کتاب جو ہے وہ سب سے آخری کتاب. اگلی کتابیں اور اس کے اندر جو احکامات تھے وہ اس کتاب نے آ کر کے منسوخ کر دیے. اب یہی کتاب جو ہے کتاب ہدایت قیامت تک رہے گی. اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود دے لی. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود دے دی. لہذا بڑی چمک دمک کے ساتھ آج بھی اسی طریقے سے کتاب پوری طور پر محفوظ ہے. اس میں زبر زیر کا بھی فرق نہیں ہوا، کوئی نقطہ اس میں سے فوت نہیں ہوا. اگر دنیا کی ساری کتابوں کو جلا بھی دیا جائے، یہ دریا برد کر دیا جائے، تب بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اتنے زیادہ حفاظ پیدا کر دیے کہ وہ اپنے حفظ سے اس کو لکھوا دیں گے ذرا برابر فرق کے بغیر. کوئی ایسی کتاب نہیں ہے. تو یہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ اب کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو ہم آنکھ بند کر کے کیا کہیں گے؟ جھوٹا ہو. کوئی بھی جیسے آپ کے بعد بہت سارے نبی آئے، آپ کے زمانے میں بھی مسیلمہ کذاب وغیرہ آئے، اسود انسی آیا، بہت سارے آئے. تو ایسے ہر زمانے کے اندر نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے پیدا ہوتے رہیں گے. جیسے کہ غلام محمد قادیانی کا فرقہ اس زمانے کے اندر بھی برابر اپنا کام کر رہا ہے، لوگوں کو بہکا رہا ہے، اس طریقے سے اپنی دعوت کو چلا رہا ہے گویا کہ وہی دین برحق ہے. لیکن الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے علماء نے ہر زمانے کے اندر اس کا بڑا یعنی پرزور جواب دیا اور اس کی گمراہی کو، اس کی دلالت کو اور اس کے باطل ہونے کو برابر بیان کیا.
حضرت شاہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر بڑا کام کیا، اپنے شاگردوں کے ذریعے سے بھی بہت کام کروایا، ان کے مواد جو ہے وہ آج سب کے کام میں لگ رہے ہیں الحمدللہ۔ تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی، ہم کوئی اگر نبوت کا دعویٰ کریں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی نبوت کے اوپر دلیل کیا پیش کرو۔ نبی آتے ہیں تو معجزہ لے کر کے آتے ہیں، خارج العادت چیزیں، جو چیزیں آدمی نہیں ظاہر میں عادتاً نہیں ہو سکتی، ایسی چیزیں اس کے ہاتھ کے اوپر ظاہر ہوتی، اللہ تعالیٰ ظاہر فرماتے ہیں کہ مثلا آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، آپ کی انگلیوں سے پانی مبارک جو ہے بہت سے مواقع کے اوپر وضو وغیرہ کے لیے پانی نہیں تھا، آپ نے برتن کے اندر انگلیاں رکھ دی، پانی اسی کے اندر سے نکلنے لگا، یہ سب معجزات ہیں۔ تو کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور ہم اگر یہ کہے کہ بھئی اس کے اوپر دلیل کیا ہے، حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دلیل کو طلب کرنا یہ آدمی کو کفر تک پہنچا سکتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ یعنی چونکہ دلیل کیوں طلب کرے گا، اگر وہ دلیل پیش کر دے تو کیا ہم مان لیں گے؟ وہ تو مختلف طریقوں سے، اور یعنی خارج للعادت جو چیزیں ہوتی ہے جس کو الحاظ کہا جاتا ہے، استدراج کہا جاتا ہے، وہ تو سادھو اور جوگی لوگ بھی کر دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ واقعہ میں نے پڑھا تھا، بہت میرے پڑھنے کے زمانے کی بات کرتا ہوں، کہ ایک سادھو اب وہ اپنی مجاہدات کے بنیاد کے اوپر، اور لوگ اس کی وجہ سے بہت ہی پریشان تھے کہ وہ معمولی سوراخ سے زمین کے اندر چلا جاتا تھا، اور کہیں دور جا کر کے بھی کہاں سے کہاں نکلتا تھا وہ، اور اس طریقے سے وہ اپنا حق ہونا ظاہر کرتا تھا کہ تمہارے اندر سے کوئی اگر، یعنی اگر تم حق پر ہو تو تمہارے میں سے کوئی آدمی ایسا ہمارے سامنے پیش کرو کہ جو اس طریقے سے میں جو کرتا ہوں وہ کرے۔ حالانکہ یہ تو سب مجاہدات کی بات ہے، اور اللہ کی طرف سے استدراج ہوتا ہے۔ ایک اللہ والے بزرگ جو تھے انہوں نے چیلنج قبول کر لیا، اور انہوں نے بھی اسی طریقے سے زمین میں داخل ہو کر بھی نکل کے بتایا، اور فرمایا کہ میرا پسینہ سن لو اور اس کا پسینہ سن لو۔ اب اس کا پسینہ بدبو آ، یعنی آدمی اس سے دور بھاگے، اور یہ اللہ والے جو تھے ان کے پسینے میں سے مشک کی خوشبو آ رہی۔ اس طریقے سے تو مطلب کہ یہ مجاہدات کی بنیاد کے اوپر، تو ایسی چیزیں جو عادتاً نہیں ہوتی مجاہدات کی بنیاد پر ہو جاتی ہے، اس کو معجزہ نہیں کہا جاتا۔ معجزہ چیلنج کے اوپر ہوتا ہے۔ بہرحال ان لوگوں نے مثلا چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا آپ کو کہا تو آپ نے بتا دیا۔ تو اگر کوئی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے، یہ مسئلہ ہے، اس سے واقف ہونا بہت ضروری ہے، ہم اس سے دلیل طلب نہیں کر سکتے، ورنہ جو دلیل طلب کرے گا اس کے ایمان کا خطرہ ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی کہ میں سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اب کسی سے دلیل مانگنا یہ گویا کہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ لوگوں کو تردد ہے، سوال کرنے والے کو آپ کے ختم نبوت کے بارے میں تردد ہے، لہذا جو بھی جھوٹا دعویٰ کر، ہم کہیں گے آنکھ بند کر دیں یہ جھوٹا آدمی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا، بڑی عظمت والا کلام، اس کے اندر جو ہے تو جیسے قرآن عظمت والا، اللہ تعالیٰ جیسے عظمت والے، اللہ کا کلام بھی عظمت والا، اس کے ایک ایک حرف کے اوپر 10 نہیں کیا ملتی،
آپ دیکھو ایک بچہ مثلا قرآن شریف حفظ کرتا ہے، ایک ایک آیت کو کتنی مرتبہ پڑھتا ہے. جب مسجد کے اندر یاد کرنے کے لیے اپنے استاد کے سامنے بیٹھے گا، پھر اپنے گھر جا کر کے بھی، اور ہر وقت میں اس کی تو دھن یہی ہوتی ہے، لہٰذا ہر وقت بس وہ پڑھتا ہی رہتا ہے، پڑھتا ہی رہتا ہے، پڑھتا ہی رہتا ہے. اب ایک ایک آیت کو 100 مرتبہ کیا، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ مرتبہ پڑھتا ہے وہ. اب ایک آیت کے اندر کتنے حروف ہیں، تو کتنی زیادہ نیکیاں ہو جائیں گی. لہذا بہت سے لوگ جو ہیں نادانی کی وجہ سے بعض مرتبہ کیا کہتے ہیں کہ قرآن کو رٹنے سے کیا فائدہ ہے، یہ تو پوپٹ اور جو اس کی طرح طوطے کی طرح یہ تو رٹنا ہے، اس سے کیا فائدہ. ان کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملتی. کوئی دنیا کا کوئی کلام ایسا ہے؟ تلاوت الگ چیز ہے اور اس کے معنی وغیرہ کو جاننا الگ چیز ہے. ہر ایک کا ایک مقام. اور یہاں پر جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت پر یہ آیت میں نے پڑھی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. اللہ ہمارے اوپر احسان جتلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے یعنی اپنے نبی کو مبعوث فرمایا جو تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے. رسول منہم یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت کا لفظ پیدا آیا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، تو تعلیم یعنی اس کے معنی اور اس کے حکمت وغیرہ کی تعلیم، اس کو بھی بیان کیا گیا ہے. معلوم ہوا کہ یہ سب مقصود ہے. تلاوت بھی مقصود ہے، تلاوت کے معنی کو جاننا، مطلب کو جاننا یہ بھی الگ ہے، اس کا مقام الگ ہے. پھر اس کے اوپر عمل کرنا، تو یہ سب یعنی قرآن سے مقصود ہے. نہ صرف تلاوت مقصود ہے، نہ صرف معنی کو جاننا مقصود ہے. آدمی چاہے کتنا بھی زیادہ علم حاصل کرے، لیکن اگر اس کے اوپر عمل نہ ہو تو یہ اس کا علم قیامت کے دن اس کے لیے وبال جان ہوگا. اللہ کے یہاں بڑی سخت پکڑ ہوگی، کیونکہ علم سے مقصود صرف علم نہیں ہے، علم کو اپنی زندگی کے اندر اتارنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس وجہ سے نہیں کہ صرف ہم کو دین کی باتیں بتائے. صحابہ نے صرف جانی نہیں، جو بات جانی اس کو فوراً اس کو عمل کیا، اس کے اوپر عمل کیا. اسی وجہ سے تو ان کو یہ مقام ملا. اللہ نے کتنا اونچا مقام ان کو عطا فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لائق یہی حضرات، آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ایسی جماعت پیدا نہیں ہوئی. انبیاء علیہ السلام کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو یہ صحابہ کرام کا درجہ ہے. اس طور پر انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہر بات کے اندر. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی مجلس کی مبارک رات تھی مثلا، اور مبارک رات کے اندر سب کے اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں، مگر اس مبارک رات میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت سے محروم رہتے ہیں. تو ان میں سے ایک آپ نے بیان کیا کہ جو اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا ہو. ابھی آپ بیان کر رہے ہیں، ایک صحابی فوراً کھڑے ہو گئے، تھوڑی دیر میں واپس آ کر کے بیٹھ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے کیا بات ہے، آپ کہاں گئے تھے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو ہے
یہ جو فرمایا میرا پرانے رشتے دار کے ساتھ تعلق نہیں تھا، قطع تعلق نہیں تھا، یہ میں نے جا کر کے ان کو سلام کر دیا، ان سے ملاقات کر کے اور جو ہے سیدھا رحمی کر کے میں ان کے ساتھ آیا۔ لیکن یہ صحابہ کی شان، جو سنا فوراً عمل، جو سنا فوراً عمل۔ ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اندر رہ کر کے انہوں نے اس طرح سیکھا اور اپنی زندگی کے اندر اتارا۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی لقد اشترى المؤمنين انفسهم ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جان کو، ان کے مالوں کو جنت کے بدلے کے اندر خرید لیا ہے۔ تو صحابہ، بعض صحابہ نے کیا کہا، یار یہ تو بہت ہی یعنی قیمتی سودا ہو گیا، اب یہ سودا کبھی ہم نہ ٹوٹنے دیں گے نہ توڑنے دیں گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توڑنے کا سوال نہیں تھا، لیکن اپنی پختگی بتانا مقصود، ہم اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ ہر وقت تیار ہیں۔ کس طریقے سے انہوں نے قربانیاں دی، یہ دین ہم تک جو پہنچا ہے ایسے نہیں پہنچا، بڑی قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے۔ تو یہ صحابہ کا مقام اللہ تعالیٰ نے کتنا اونچا رکھا، دنیا ہی کے اندر ان کے لیے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، ان کو یہ سرٹیفکیٹ دے دیا گیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اللہ کو کس طریقے سے انہوں نے راضی کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن جو ہمارے اوپر اتارا بڑی عظمت والا قرآن ہے، جیسے اللہ عظمت والے، اللہ کا کلام بھی عظمت والا ہے۔ دنیا کے اندر ایک بڑا آدمی کوئی بات کرتا ہے تو اس کے کلام کی وقت اور عظمت الگ ہوتی ہے، اور اگر کوئی ادنا درجے کا آدمی بات کرتا ہے تو اس کے کلام کو اس اعتبار سے دیکھا جاتا ہے۔ تو اللہ سے بڑھ کر کے تو کوئی ہو نہیں سکتا ہے۔ اللہ کی ذات کو وہ ہے کہ ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ نے خود فرما دیا لیسا کمثلہ شیء، اللہ کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ ہم اللہ کو سمیع کہتے ہیں، اللہ کو بصیر کہتے ہیں، ہے نا، اللہ کے لیے ید وغیرہ، لیکن کیا اللہ کے لیے ہمارے جیسا ہاتھ ہے؟ کیا ہمارے جیسا کان ہے؟ ہماری جیسی زبان ہے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک، اللہ تعالیٰ جو ہے ہر قسم کے نقائص سے پاک۔ اللہ کی ذات وہ ہے کہ اللہ نے خود فرما دیا کہ اللہ کے جیسا کوئی نہیں۔ اللہ کی معرفت جو ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ اللہ کی صفات کے ذریعے سے، اللہ تک ہم جو پہنچتے ہیں وہ اللہ کی صفات کے ذریعے سے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی پہچان نہیں سکتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہم کہتے ہیں ہر ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے اللہ تعالیٰ ہمارے قریب۔ اب یہ سب باتیں یعنی علمی باتیں یہ، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے عظیم ہے، ایسے اللہ کا کلام عظمت والا ہے۔ اب ایسے عظمت والا کلام، جیسے میں نے کہا نا کہ کتنے واسطوں کے ساتھ آیا، تب ہمارے سینے اس قابل ہوئے کہ اس کو برداشت کر سکیں، اس کا تحمل کر سکیں۔ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینے کے اندر یہ قرآن جو آ گیا، اب یہ اللہ تعالیٰ کا محض فضل ہے۔ ان کے اساتذہ نے بڑی محنتیں کی، رات دن ان کے پیچھے اپنا یعنی اپنے خون کو انہوں نے پانی کر لیا، ایسا سمجھو۔ بچہ جب قرآن شریف سنانے کے لیے بیٹھتا ہے، ہمارا تن استاد کی پوری توجہ بچے کی طرف ہوتی ہے۔ ایک ذرا برابر بھی بچہ ادھر ادھر ہوا فوراً اس کو ٹوکے گا۔ اگر استاد کی توجہ نہ ہوتی تو کیسے ٹوکتے ہو؟ تو کتنی سخت محنت کر رہے ہیں ہم، یعنی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ دنیا والے اس کا کوئی اجر دے ہی نہیں سکتے، اس کا ثواب تو اللہ تعالیٰ ہی دے گا۔ دنیا میں ان کو جو کچھ مشاہدہ وغیرہ جو دیا جاتا ہے
وہ تو صرف ایک گزارے کے لیے، اس کو تنخواہ کہتے ہیں ہم. ہمارے بدن کی ایک چاہت ہے، جسم کے لیے ضرورت کی چیزیں ہیں، تو اس وجہ سے وہ ان کو دی جا رہی ہے. وہ تو ورنہ ان کا بدلہ ہم دے ہی نہیں سکتے. یہ بدلہ تو اللہ تعالیٰ ہی دے گا. انہوں نے کتنی محنتیں کی، بچوں کو کتنی شفقت کے ساتھ پڑھایا، کتنی محنتوں کے ساتھ پڑھایا. آج مرتبہ بچہ یاد کر کے نہ آئے، بڑا غصہ بھی آتا ہے، مارنے کو دل جاتا ہے، لیکن اب اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے ہوئے کہ نہیں، بچہ میرے بچے جیسا ہے، اور میرے لیے شریعت کا یہ حکم کہاں تک ہے میں اس کے اوپر یہ مار کروں. تو اس طریقے سے بڑا اپنے اوپر ضبط کرتے ہیں. اور بچے شفیق ہونے ہی کی وجہ سے یعنی استاذ کے پاس پڑھتے ہیں. اگر استاد شفیق نہیں ہوتا تو بچے پڑھیں گے بھی نہیں نا. بہت سی مرتبہ پہلے زمانے کے اندر تو بچوں کو بہت مارا جاتا تھا، بلکہ ماں باپ آ کر کے یہ کہتے تھے کہ گوشت اور سب وغیرہ تمہارا، ہڈیاں ہماری بس. اب تو وہ زمانہ رہا بھی نہیں ہے. لیکن اب جو ہے یعنی علماء کی طرف سے بھی، ہمارے بڑوں کی طرف سے بھی ان کو بار بار کہا بھی جاتا ہے کہ دیکھو کہاں تک ہمارے لیے جائز ہے مارنا. یعنی پہلے تو جیسے شیطان چاہے بچے کو ڈرا جاتا ہے، اس طرح استاد سے ڈرا جاتا تھا ایک زمانے میں تو، ہے نا. کہ میرا مولسا پاؤ سے مار سے اس طرح ڈرا. کہ مولسا تو بڑے شفیق ہوتے ہیں، بڑے مہربان ہوتے ہیں، اپنے دین کی باتیں ان کے دلوں کے اندر اتارتے ہیں. تو اس طریقے سے مجھے جو ہے وہ ایک مرتبہ میں نے واقعہ پڑھا تھا، ایک لطیفہ کے طور پر بیان کرتا ہوں میں. تو یہ جو ہے ایک استاد صاحب، ان کی مار بڑی مشہور تھی، بچے بہت ڈرتے تھے. ایک مرتبہ ایک کسائی اپنی بکری کو لے کر جا رہا تھا ذبح کرنے کے لیے. اب بکری بہت چیخ رہی تھی، لے جا رہے تھے تو وہ ایک بچہ تھا، دیکھا بچی چیخ رہی تھی، اس کو پوچھا بھائی کیوں چیخ رہی ہے؟ تو اس نے کہا اس کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں اس لیے چیخ رہی ہے. اچھا تب بھی چیخ رہی ہے، اس کو مولوی صاحب کے بعد نہیں لے جا رہے ہو؟ مطلب کہ اس کے نزدیک تو مولوی صاحب جو ہے یعنی ذبح ہو جانا وہ آسان تھا، وہ بچہ تھا بچہ کے. تو بہرحال ایسے بھی واقعات پیش آتے تھے. الحمدللہ اب تو اس زمانے کے اندر یعنی بار بار شرعی باتیں بھی آتی رہتی ہے، کہاں تک ماننا جائز ہے کہاں تک نہیں، یہ سب. اور استاد بھی ایسے بڑے شفیق ہو گئے، بلکہ اپنی طرف سے بچوں کے اوپر بہت سارا خرچ بھی کرتے ہیں بیچارے اساتذہ، کہ کسی بھی طریقے سے ان کو ترغیب ہو جائے. کبھی کوئی چاکلیٹ دے دی، کبھی کیا دے دیا، کبھی کیا دے دیا. کبھی بھول سے اگر یعنی شریعت کی حد میں رہ کر کے مار بھی دیا ہو تب بھی یہ نہیں چاہتے کہ بچہ روتا ہوا گھر جائے، اس کو خوش کرتے پھرتے کہ بچہ کسی طریقے خوش ہو کر کے جاؤ، بچہ مجھ سے مانوس رہے. الحمدللہ تو اس طریقے سے اساتذہ محنت کرتے ہیں. ہماری جو ہے بڑی محرومی کہو یا جو کچھ بھی کہو، جیسے اب تو اس کے بارے میں بار بار بہت سی باتیں لکھی جانے لگی کہ علماء کی، ائمہ کی، اساتذہ کی تنخواہ کے بارے کے اندر، کہ ان کی تنخواہیں کتنی کم ہیں. یعنی معمولی جو مزدور ہوتا ہے اس سے بھی کم ہوتی ہے ان کی تنخواہیں. اب 5,000 روپئے، 6,000 روپئے، 10,000 روپئے کوئی تنخواہ اس زمانے کے اندر. یعنی ہمارے گھروں کے اندر صبح کی چائے بھی اتنی تو اس سے زیادہ خرچ کی ہوتی ہے. اب یہ اساتذہ اس طریقے سے پورا مہینہ اس طرح لاتے ہیں، اور یہ قوم کی طرف سے گویا کہ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے. اللہ پوری قوم کو معاف فرمائے. ہر جگہ کی یہ بات ہے. بودھرا کے اندر تو کچھ بھی اچھی تنخواہ ہوگی بابا، یعنی آپ دیہاتوں میں دیکھو یا دوسری جگہوں پر دیکھو تو اس سے بھی بہت ہی کم تنخواہ ہے. تو یہ گویا کہ کم یعنی علمی بھی ہے اور ساتھ ساتھ قدر کی کمی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہو تو ہماری ذمہ بھی ضروری ہے کہ ہم ان کا پورا خیال رکھیں، ان کی ضرورتوں کا پورا خیال رکھیں. یہ لوگ تمہارے پاس مانگنے نہیں آئیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کو استغنا کے ساتھ رکھا ہوتا ہے. اللہ غنی ہے اور غنا کو پسند فرماتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ
دنیا کے لوگ چاہے کتنے بھی کیسے بھی ہو، لیکن غنی تو اللہ ہے. دنیا والے جو ہیں وہ غنی نہیں ہیں. اگر کوئی کتنا بھی بڑا سخی ہو، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ جب جائے گا، اس کے بعد کیا بابا معاف کر دینا یار، آپ لوگوں کی عادت ہو گئی ہے، ایسا کہتے ہیں. اور اللہ تو نہیں مانتے تو ناراض ہوتا ہے. اللہ کی تو یہ شان ہے. اللہ کبھی کسی کے اوپر بھی احسان بھی نہیں جتاتے، بلکہ بندہ آتا ہے اللہ کے پاس مانگنے کے لیے، اللہ خوش ہو جاتا ہے. نہیں مانگتے تو ناخوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ اللہ کی شان ہے. تو بہرحال ہمارے ذمہ ضروری ہے کہ ہم اس کی قدر کریں. علماء کی قدر کرنا بہت ضروری ہے. یہ علم کی قدر ہے، دین کی قدر ہے، مدارس کی قدر ہے. آپ یعنی سوچو کہ مدارس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آج تک یہ دین ابھی تک محفوظ ہے. اللہ کا شکر ہے، یہ دین ابھی تک محفوظ ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی تنخواہوں کے اندر اللہ کے لیے پڑھاتے ہیں یہ لوگ. ورنہ اگر وہ چاہتے تو وہ بھی مزدوری کر سکتے تھے، بیپار کر سکتے تھے، تجارتیں کر سکتے تھے. ان کے دماغ اچھے سے اچھے ہیں، لیکن پڑھائی اس وجہ سے تاکہ ہم دین کی خدمت کریں، اللہ کے دین کی حفاظت کریں، بچوں تک لوگوں تک دین کو پہنچائیں. تو محترم دوستوں بزرگوں، یہ ہمیں جو ماحول نظر آتا ہے یہ اسی کی برکت ہے. جیسے کہ جماعت تبلیغی جماعت الحمدللہ اس زمانے کے اندر قریب 100 سال ہو گئے. تو اس کی وجہ سے بھی جو ایک دینی ماحول بنا، مدارس کے اندر بچے وغیرہ بھی اس کی وجہ سے، چونکہ ماں باپ کے دلوں کے اندر ایک طلب پیدا ہوئی کہ ہمارے بچے بھی دیندار ہونے چاہیے، اور دیندار ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو مدرسوں میں بھیجیں، تعلیم وغیرہ حاصل کریں. تو اس طریقے سے ماحول جو ملتا ہے، ماحول کی وجہ سے ہمیں یہ سب مسجدیں بھری ہوئی نظر آتی ہیں. جب یہ بچہ یعنی تبلیغی جماعت میں جاتا ہے، دیکھیے پہلے دوسرا ماحول ہوتا ہے اس کا، غلط ماحول کی وجہ سے اس کے سب اخلاق وغیرہ غلط. اب جب مسجد کے ماحول کے اندر وہ چلا گیا جماعت والوں کے ساتھ، اب رات دن وہی باتیں ان کے دل میں. تو اب وہ جو 5 وقت کی نماز تھی، کیا 1 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، وہ تہجد گزار ہو جاتا. تو یہ سب ماحول کا اثر ہوتا ہے. تو ہمارا دینی ماحول اچھا ہونا چاہیے. جیسے مولانا نے سنایا، حالانکہ ہم لوگ تو ہر جگہ کے اوپر گودرا کو بہت ہی اس کے ساتھ ایک نمونہ کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ گودرا کے اندر جون سی بھی مسجد میں جاؤ الحمدللہ مسجدیں بھری ہوئی نظر آتی ہیں. بلکہ ہمارے ایک صاحب جو مسجدوں کی تعمیر کا کام کرتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ میں جن لوگوں کے پاس سے لاتا ہوں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ گودرا میں اگر ہو تو پہلا نمبر ہم اس کو دیں گے، پہلا موقع اس کو دیں گے، کیونکہ ہماری مسجد آباد رہے گی. کہ گودرا کے اندر اگر مسجد بنائی جائے گی میری طرف سے تو ہم کو پورے اطمینان ہوتا ہے کہ مسجد آباد رہے گی. کیونکہ یہاں پر جمعہ کے دن کا بھی ماحول دیکھتے ہیں، ہر جگہ پر ہم جاتے ہیں، بیانات کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں بھئی وقت سے پہلے آؤ. اب یہاں پر تو ہم یعنی 12 بجے آتے ہیں تب بھی مسجد بھری ہوئی معلوم ہوتی ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. پھر بھی مولانا نے ابھی بیان کیا کہ 75% آدمی پھر بھی مسجد سے دور ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے، تو اب دوسری جگہوں کی کیا حالت ہوگی؟ جب یہاں 75% ہے تو دوسری جگہوں پر تو مسجدیں خالی ہوتی ہیں. تو وہاں پر تو 1%، 2%، 3% یا 5% اتنے لوگ مسجدوں کے اندر آئے ہوں گے. تو محترم دوستوں بزرگوں، بس یہ مدارس، یہ مساجد اللہ تعالیٰ نے ان کو ذریعہ بنایا ہے. حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے دی، اور یہ بچوں کے سینے، یہ علماء کے سینے، یہ مدارس، یہ مساجد، یہ سب جو ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کا ذریعہ ہے، قرآن کی حفاظت کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے سے قرآن کو محفوظ کر رہا ہے. ذمہ داری اللہ نے دی، سبب اللہ نے ہم کو بنا دیا ہے. اس سے بڑھ کر کے کوئی اور فضیلت ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے سے اپنے دین کی حفاظت فرمانا. بڑے خوش نصیب ہے یہ بچے بھی، ان کے ماں باپ بھی، اور ان کے معاونین بھی، اساتذہ تو ہے ہی، اور ان کو محبت کی نظر سے دیکھنے والے بھی.
محبت کی نظر سے دیکھنے والے بھی محروم نہیں رہیں گے. یاد رکھو اللہ تعالیٰ اللہ کے محبوب بندوں کی صحبت جو ہے وہ بھی رنگ لاتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین فرمایا. تقوی اختیار کرو, لیکن تقوی کس طریقے سے حاصل ہوگا؟ صادقین کے ساتھ رہ کر. تو اللہ والوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کے قلوب کے اثرات ہمارے اوپر پڑتے ہیں, صحبت کا اثر پڑتا ہے, دلوں کی دنیا بدل جاتی ہے. وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ جو آیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ذمہ داری سپرد فرمائی, تلاوت, تزکیہ اور تعلیم و تعلم وغیرہ, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے لیے منتخب فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے, احسان ہے. ان کے بچوں کے ماں باپ بھی, ان کے اساتذہ بھی بڑی مبارکبادی کے قابل ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے ان بچوں کو آگے کے لیے بھی, یعنی چونکہ قرآن شریف پڑھنے کے بعد صرف اگر حافظ ہوتے ہیں اور اس کے بعد اپنے کام دھندوں میں لگ جاتے ہیں, تو ایسی صورت میں قرآن کا محفوظ رہنا مشکل ہو جاتا ہے. لہذا جب حفظ کیا تو اب اس کے ماں باپ نیت بھی کر لیں کہ ہم ان کو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے آگے بھی تعلیم دیں گے دین کی, ان کو عالم بنائیں گے, مفتی بنائیں گے, عقیدت تک پہنچائیں گے. اس طریقے سے ہم نیت کر لے انشاءاللہ تعالیٰ یہ بچے اس کے لیے تیار بھی ہو جائیں گے, اور آپ کے لیے جو ہے قیامت کے دن اس کا ثواب تو آپ کو وہیں پر معلوم. ہم دنیا میں بیٹھ کر کے وہاں کا یعنی قیاس کر ہی نہیں سکتے. وہاں کی نعمتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے, ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. یہاں پر تو صرف ناموں کے اعتبار سے مماثلت ہے اور کوئی حقیقت نہیں ہے. اس کو ہم بیان ہی نہیں کرتے. ہمارے پاس اس کے لیے کوئی نمونہ ہے ہی نہیں کہ ہم پیش کر سکیں وہاں کی نعمتوں کا. وہاں کی جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی. وہاں کی جو ہے آدمی جو ہے جو طاقت ہوگی وہ ہمیشہ باقی رہے گی. وہاں کی عورتوں کا کنوارا پر ہمیشہ رہے گا. تو اور جو بھی نعمت ہے کبھی کوئی ختم ہونے والی نہیں ہے. لا مقطوع ولا ممنوع والی ہوگی باتیں, وہ کبھی ختم نہیں ہوگی, نہ کبھی اس سے منع کیا جائے گا. ہر ایک کے اپنے اپنے اعتبار سے درجات ہوں گے. ایک درجے والا دوسرے درجے والے کے اوپر وہاں پر کوئی حسد نہیں کرے گا. یہ سب دل کی بیماریاں جو ہے وہ دنیا کے اندر ہے. وہاں تو سب کے قلوب پرندوں کے قلوب کی طرح ہوں گے, آپس میں کوئی بغض نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے بنائی بھی اسی طرح جنت کو کہ ادنا سے ادنا درجے کے جنتی کو یہ 10 گنا دنیا کے برابر اس کو جنت دی جائے گی. ہم سوچ ہی نہیں سکتے. ہماری چونکہ دنیا کے اندر ہم آئے, ہم خود محدود ہیں, ہماری سوچ محدود ہے, دنیا بھی محدود ہے, ایک دن ختم ہو جائے گی. اور آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کا دیدار دنیا کے اندر ہم کو نہیں ہو سکتا. اگرچہ یعنی دیدار ممکن ضرور, اللہ تعالیٰ کی رؤیت, اللہ تعالیٰ کو دیکھنا, لیکن دنیا میں کسی کو حاصل نہیں ہوا. اگر ہوا ہو تو صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور وہ بھی معراج کے اندر اوپر لے جا کر کے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری آنکھیں جو ہے وہ فانی ہیں, فنا ہونے والی. اللہ تعالیٰ کی ذات باقی ہے, دوام اس کے اندر, بقا. اب ہماری آنکھوں کے اندر وہ طاقت ہی نہیں کہ اللہ کو دیکھ سکے. یہاں پر جب اللہ تعالیٰ ہم کو دوبارہ پیدا کریں گے آخرت میں تو وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا. وہاں بندہ نہیں ہے, ہمیشہ ہمیشہ. جہنمی لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے, جنتی لوگ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. اب وہاں پر کبھی بھی فنا نہیں ہوگا. تو وہاں پر ہماری آنکھیں بھی دائیں ہوگی. تو جہاں پر اللہ تعالیٰ ہر ہفتے میں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنا دیدار فرمائیں گے, اور ہر وقت کے اندر ہمارے اندر یعنی ہماری طاقت کے اندر,
ہماری خوبصورتی کے اندر ہر اعتبار سے بڑھوتری ہوتی چلی جائے گی. ایک مرتبہ کے بعد دوسری مرتبہ جو اللہ کا دیدار ہوگا تو اس وقت کی حالت الگ ہی ہو جائے گی. گھر جائیں گے, وہاں پر بیویاں پوچھیں گی کیا بات ہے, تم گئے تھے تو ایسے تھے اور آئے تو تمہاری تو الگ ہے, تمہاری خوبصورتی بھی بدل گئی, یہ بدل گیا, وہ کیا. تو خوشبو بھی ایسی ہوگی, ہر وقت میں الگ الگ اور ایک سے ایک بڑھ کر کے. اب یہاں پر چونکہ عورتیں تو وہاں پر نہیں آئے گی, وہ اپنے اپنے محلوں کے اندر ہوگی, ان کو وہاں پر اللہ تعالیٰ کا فیض پہنچے گا, وہیں پر وہ بھی خوبصورت ہو جائے گی. تو وہ بھی میاں بھی اپنی عورتوں سے کہیں گے کہ تم بھی پہلے جیسی تو نہیں ہو, بہت اچھی ہو گئی ہو تم بھی. بہرحال وہ شان الگ ہے, آخرت کا معاملہ الگ ہے. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کے اندر پہنچا دے گا, اور جنت کے اندر جانے کے لیے ضروری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع. اللہ کی چونکہ ہر کس کے راہ پیمبر گزی سبکتر بمنزل بخواہد رسی. میرے استاد حضرت مولانا آپ کے یہاں تو بہت آتے تھے, شیخ احمد اللہ صاحب, میرے پرچے کو انہوں نے دیکھا, خوش ہو گئے, تو انہوں نے یہ شعر لکھا, خلاف پیمبر کسے راہ گزید کے بالکل برعکس انہوں نے خود بنا دیا وہ شعر کہ خلاف پیمبر کسے راہ گزید بمنزل نخواہد رس, ہرگز نخواہد رسی, کہ جو پیغمبر کے راستے کے خلاف کرے گا وہ آدمی کبھی بھی اپنی منزل کو نہیں پہنچ سکتا. تو حضرت نے میرے لیے کیا لکھ دیا, ہر آکس کے راہ پیمبر گزید سبکتر بمنزل بخواہد رسی, کہ جو آدمی جو ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اور طریقے کو اختیار کرے گا تو بہت جلدی وہ منزل مقصود کو پہنچ جائے گا. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شان نشان بتائی نعتا فرمائے. گودرا میں بھی بہت آتے تھے, خاص کر کے ان کے بھائی مولانا اسحاق صاحب کے ساتھ تو بہت ہی تعلق تھے, آپ کے گھر آ کر کے رہتے تھے حضرت. تو بہت ہی آپ کے بھائی بہت ہوشیار تھے جامعہ حسینیہ میں, مولانا اسحاق صاحب بہت ہی ہوشیار, ان کا ایک نام تھا. تو بہرحال وہ بہت ہی, اگر یہاں پر آ کر کے تجارت میں نہ لگتے تو علم کے اعتبار سے ان کا مقام بڑا بلند تھا. ہم لوگ وہاں پر جا کر, میں تو بعد میں گیا تھا پڑھنے کے لیے جامعہ حسینیہ میں, لیکن وہاں جانے کے بعد یہ سب باتیں میں نے سنی تھی وہاں پر. مولانا سعید صاحب راندیری رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے محتمم تھے, وہ بھی ان کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے, بہت ہی خوش تھے ان سے. اور بہرحال تو اس طریقے سے گودھرا کے بچوں کے اندر بھی کچھ صلاحیتیں بہت زیادہ, ہوشیاری بہت زیادہ ہے, تو ان کے یہاں پر بھی بہت زیادہ آتے تھے پیٹھا کے اندر. تو انہوں نے یہ شعر لکھا تھا. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ وہی راستہ ہے جو ہمیں جنت تک پہنچائے گا. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ, یعنی سلسلے تو بہت ہیں, تو حضرت مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے سلسلہ کے اندر وصول زیادہ ہے, وصل, یعنی کیونکہ وہ سیدھا لوگوں کو لے جاتے سنت کی طرف. دوسرے سلسلے والے بھی لے جاتے ہیں لیکن بڑے مجاہدات کر کے, بڑے, ہر ایک کا راستہ تو ایک ہی ہے, پہنچانا تو منزل پر وہی ہے, لیکن الگ الگ راستے ہوتے ہیں وہاں پر. تو ان کے دوسرے سلسلوں کے اندر بھی اس طریقے سے پہنچایا جاتا ہے. تو وہاں پر ذرا کچھ بڑی محنتیں کروائی جاتی ہیں, مشقتیں, ان کو دلوں کی اصلاح کے لیے بڑے مجاہدے کرواتے ہیں. اور ہمارے جو پھر وصل کے اندر عجیب جذبہ ہے, تو مذہوبیت, اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ گویا کہ کھینچ لیتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو ہے اصل طریقہ ہے. ہمیشہ آپ کی سنتوں کو, آپ کے طریقوں سے محبت کریں. آپ سوچو دنیا کے اندر ہم نے غیروں کے طریقوں کو اختیار کر کے اپنا کتنا نقصان کیا ہے. پوری دنیا میں ہم ذلیل ہو رہے ہیں. آج دنیا جس طرح چاہے ہمارے ساتھ کھیل رہی ہے, جس کی زبان پر جو آیا کہہ دیا, جس نے چاہا مار لیا, کوئی ہمارے لیے بولنے والا نہیں. حالانکہ ہم نے تو ان کے طریقوں کو اپنایا, تو انہوں نے بھی ہم کو تو نہیں اپنایا, ہم کو تو دھکے دیے انہوں نے, بہت رسوا کیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر کے ہم آپ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہم سب کے سب پکی نیت کر لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہم اپنائیں گے, دین کے اوپر چلیں گے. چونکہ دنیا کی زندگی ہے کتنی, 60-70 سال کی زندگی ہے, پھر اس کے بعد ہمیشہ ہمیش کے مزے ہیں, لیکن یہ اسی وقت ہے جب ہم یہ طریقہ اپنائیں گے, ورنہ آنکھ تو بند ہو جائے گی. اور اگر اچھی طریقے سے نہیں گئے, بس اللہ حفاظت فرمائے.
کبھی تو گناہوں کی وجہ سے ایمان ہی چھن جاتا ہے. اللہ سب کی حفاظت رکھنا. اگر ایمان چلا گیا تو پھر تو کبھی کوئی جنت میں جانے کی کوئی سوال ہی نہیں ہے. اور اگر ایمان تو اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرما دیا تو کوئی ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں جنت کے اندر پہنچا دے گا، اگر گناہوں کی وجہ سے سزا ہوئی تب بھی. اور یہ سزا بھی جو ہوگی وہ تطہیر کے لیے ہوگی، پاک کرنے کے لیے ہوگی، صاف کرنے کے لیے، جنت کا قابل بنانے کے لیے. ورنہ ہم اللہ کے محبوب بندے، مومنین اللہ کے بڑے محبوب ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.